وقل رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سورہ یوسف کی 5ویں آیت کی تفسیر چل رہی ہے. گزشتہ کل یہ بتایا گیا تھا کہ اس آیت مبارکہ میں والدین کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. یہ سبق صرف والدین ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے جس کے ماتحت لوگ ہوں. یہ سبق گھر کے سربراہ کے لیے بھی ہے، مدرسے کے محتمم کے لیے بھی ہے، یہ اسکول کے پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کے لیے بھی ہے، کسی کمپنی کے مالک کے لیے بھی ہے، اور کسی جماعت تنظیم کے صدر اور امیر کے لیے بھی ہے کہ جب وہ گفتگو کرے، بات کرے تو بات سمجھا کر کرے، بات کھول کر کرے، واضح طور پر کرے اور محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ گفتگو کرے. ڈانٹ ڈپٹ، تنقید، طنز اور طعنے، ان سے انسان کی اصلاح نہیں ہوتی بلکہ ان سے انسان بگڑتا ہے. خاص طور سے والدین جب بچوں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو بچوں کی کھوپڑی میں 2 دماغ بنتے ہیں. ایک دماغ بغاوت کا دماغ اور ایک دماغ کہ وہ چپ ہو کر والدین کی گفتگو سن رہا ہوتا ہے، ان کا کہا مان رہا ہوتا ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ جوانی کے عمر تک نہ پہنچے. جو ہی وہ جوانی کے عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اب بغاوت ظاہر ہوتی ہے، نفرت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ ماں باپ کے اس ڈانٹ ڈپٹ کا نتیجہ ہوتا ہے. تو تربیت ڈانٹ ڈپٹ کا نام نہیں، تربیت طنز اور تنقید اور طعنے دینے کا نام نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں، نبی علیہ السلام نے کیسے صحابہ کی تربیت فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، 10 سال، اور اس 10 سال کے عرصے میں نبی علیہ السلام نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اف تک. اور نہ کبھی آپ نے یہ کہا کہ تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا، یا کسی کام کے نہ کرنے پر آپ نے کبھی نہیں ڈانٹا، نہ کبھی آپ برہم ہوئے، نہ کبھی آپ غصہ ہوئے. 10 سال میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا. تو تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ پیار سے، محبت سے اور بات کو سمجھا کر. جب آدمی اس طرح تربیت کرتا ہے تو پھر اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، نظر آتا ہے. آیت مبارکہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے ظاہر مت کرنا. اس کی وجہ بھی بتائی تھی کہ وہ تدبیر کریں گے، کوئی سازش کریں گے، کوئی منصوبہ بتائیں گے. یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ جب آدمی نعمتوں کو عام کرتا ہے، جیسے بتایا گیا تھا کہ اگر نعمت کے اظہار میں فتنے کا ڈر ہے، فتنے کا خوف ہے،
حاسدین کے حسد اور دشمنوں کی دشمنی کا ڈر ہے، تو پھر ایسے موقع پر نعمت کو چھپانا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن جب باتوں کو عام کیا جاتا ہے، نعمتوں کو عام کیا جاتا ہے، تو پھر دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے، اور یہ حسد کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ۔ آسمان پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا حسد ہی کی وجہ سے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے حسد کیا، تو حسد کے اس گناہ کا وہ مرتکب ہوا، اور زمین پر جو سب سے پہلے گناہ ہوا اور اس گناہ کا جو سبب بنا وہ حسد تھا۔ حسد ہی کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلا گناہ ہوا۔ دو بھائی تھے، ایک کی بیوی بہت خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، اور دوسرے بھائی کی بیوی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، تو اب اس بھائی کو اپنے بھائی سے حسد ہوا، اور پھر اسی حسد نے اس بھائی کے قتل پر اس کو ابھارا۔ تو یوں دنیا میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہی کی وجہ سے، اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی وَلَا تَحَاسَدُوا، کہ حسد نہ کرنا، کبھی حسد نہ۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے عجیب بات فرمائی، فرمایا لا يجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، کہ انسان کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ دل میں اگر حسد ہے تو پھر ایمان رخصت ہو جاتا، ایمان نکل جاتا۔ یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، ایمان بھی ہو اور حسد بھی۔ اب ذرا نبی علیہ السلام کے اس الفاظ پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ لوگ جو اپنے اندر حسد محسوس کر رہے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر بنائیں کہ حسد کتنی بڑی بلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد یعنی انسان کی نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی۔ تو گویا یہ حسد کی وجہ سے آدمی خود اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، خیر خیرات ہو رہے ہیں، سب عبادتوں میں آدمی مشغول ہے، لیکن حسد کی یہ بیماری پیچھے سے اس کے سارے گناہ کو ختم، سارے نیکیوں کو ختم کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ آدمی تو مطمئن ہے کہ عبادت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن یہ حسد کا مرض جو اس کے دل میں ہے، یہ مرض اتنا سنگین ہے کہ اس کی نیکیوں کو ختم کرتا آ رہا۔ اب دیکھیں یہ حسد کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ پاک نعمتیں عطا فرماتے ہیں کسی بندے کو، تو پھر انسان کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، کبھی مال کا حسد، کبھی حسن و جمال کا حسد، کبھی منصب اور عہدوں کا حسد، کبھی کاروبار کا حسد، کبھی کسی کی خوشحالی کا حسد، کبھی کسی کے جائیداد کا حسد، مختلف چیزوں کا حسد انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، یہ چیز بھی مجھے ملنی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں جو آدمی یہ سوچتا حسد کرتا ہے گویا وہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے، وہ اللہ کی تقسیم پر شکوہ کر رہا ہے، وہ گویا یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ تو چیز مجھے ملنی چاہیے تھی، آپ نے مجھے کیوں دی۔ حسد کتنی بڑی مصیبت کہ وہ اللہ کی تقسیم پر سوال اٹھا رہا ہے، اللہ کی تقدیر پر سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ مال تو مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ خوبصورتی تو مجھے ملنی چاہیے،
یہ علم اور فضل تو مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کے پاس کیسے ہے؟ اب ذرا سوچیں کہ جو آدمی اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے، اللہ پاک کس قدر اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب لوح و قلم کو پیدا فرمایا تو قلم سے کہا کہ لکھو، تو پھر قلم نے لکھا۔ قلم اللہ کی طرف سے لکھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول من لم يستسلم بقضاء ولم يصبر على بلاء ولم يشكر نعماء فليتخذ ربا سوائے۔ تو قلم نے اللہ کی طرف سے لکھا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں، میرے رسول ہیں، اور جو شخص میری قضا کو تسلیم نہ کرے، یعنی میری تقدیر، میری تقسیم کو تسلیم نہ کرے، اور میری بھیجی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، اور میری نعمتوں پر شکر گزاری نہ کرے، تو پھر اسے چاہیے کہ میرے علاوہ کسی اور کو رب مانے۔ کتنے سخت الفاظ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مصیبت پر صبر نہیں کر سکتے، میری تقسیم پر تمہیں شکوہ ہے، شکایت ہے، اعتراض ہے، حسد کر رہے ہو، تو پھر کسی اور کو رب مانو۔ گویا حاسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا۔ اب یہاں دیکھیں، اس لیے انسان اپنی حالت پر مطمئن رہے۔ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جس حال میں آپ نے رکھا ہے بہت اچھا۔ لوگ غربت کی شکایت کرتے ہیں، فقر و فاقے کی شکایت کرتے ہیں، تنگ دستی کی شکایت کرتے ہیں۔ آدمی اگر غور کرے تو یہ تنگ دستی بھی اس شخص کے لیے نعمت ہے، یہ فقر و فاقہ بھی اس کے لیے نعمت ہے۔ دیکھیں، یہی تنگ دستی اس کو مسجد کی طرف کھینچ لاتی ہے، یہی فقر و فاقہ اسے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کرتی ہے، یہی بھوک اسے اللہ کے سامنے اپنا دکھ، اپنا درد رکھنے پر ابھارتی ہے۔ اگر اللہ پاک اسے مالداری عطا کرتے اور مال و دولت دیتے، ممکن تھا کہ وہ اللہ کا باغی بن جائے، اللہ کا سرکش بندہ بن جائے، نافرمان بن جائے۔ تو گویا یہ غربت، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ فقر و فاقہ، یہ بھوک اسے اللہ سے جڑائے رکھی، تو کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اور وہیں اللہ پاک نے جن کو مالداری عطا کی ہے، مال و دولت عطا کی ہے، اسی مال و دولت کی وجہ سے وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یتیموں، بیواؤں، اور یتیموں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، مساجد کی، خانقاہوں کی، مدرسوں کی، دینی تنظیموں کی، جماعتوں کی، اسلام کی اپنے مال و دولت سے وہ تعاون کر رہے ہیں، اور یوں وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ پاک ان کی مال و دولت کو کھینچ لے، فقر و فاقہ دے، غربت دے، تو ممکن ہے کہ وہ اللہ سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ تو اللہ نے جس بندے کو جس حال میں رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اسی حال کی وجہ سے تو میں آپ سے جڑا ہوا ہوں، اسی حال سے کی وجہ سے تو میں آپ کے سامنے مانگ رہا ہوں۔ حسد یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ جو آدمی حسد کرتا ہے، حسد جس سے شروع ہوتا ہے اسی کو قتل کر دیتا ہے۔ حاسد اپنے ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کسی کی نعمت پر حسد کر رہا ہے، اب دیکھیں کہ جس کو یہ نعمت اللہ نے عطا کی وہ مزے میں ہے، وہ تو اس نعمت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، سکون سے سو رہا ہے، سکون سے اس کی زندگی چل رہی ہے، لیکن جو حسد کر رہا ہے وہ جل جل کر خود پریشان ہے، اس کی راتوں کی نیند ختم ہو گئی ہے، وہ پریشان حال ہے، بستر پر کروٹیں بدل رہا ہے، کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ اور جسے نعمت ملی ہے وہ تو مزے کی زندگی لے رہا ہے۔
حسد سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی، دعائیں سکھائیں کہ ان دعاؤں کے اہتمام سے یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ بندہ جب صبح اٹھے تو اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ، آپ نے جو نعمت مجھے دی ہے یا مخلوق میں سے جس کسی کو بھی جو بھی نعمت آپ نے دی ہے یہ آپ ہی کی طرف سے، اور آپ ایک ہیں، میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اب ذرا دیکھیں گے جب بندہ ہر صبح اس طرح دعا کرے، دوسروں کی نعمت پر یہ خوش گزاری کا مظاہرہ کرے، تو پھر حسد جیسا مرض یہ ختم ہو جائے کہ جب بندہ دوسروں کی نعمت پر یہ خوش شکر گزاری کر رہا ہے، اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت دی، آپ کا بہت شکر کہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائیں کہ جب بھی دل میں کسی کے تعلق سے حسد ہو، مال کا حسد، منصب کا حسد، عہدے کا حسد اور جائیداد کا حسد، خوبصورتی کا حسد، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کے اہتمام سے دل سے حسد جیسی بڑی بلا ختم ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، کہ اے اللہ مجھے اپنے نفس سے حفاظت کرو۔ جس طرح شیطان دل میں حسد پیدا کرتا ہے، اسی طرح نفس بھی انسان کے دل میں حسد پیدا کرتا ہے۔ اللہ والوں نے اس سے اور بہت آسان طریقہ بتایا۔ طریقہ تو آسان ہے لیکن دل گردے کا کام ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جب کسی شخص کے تعلق سے حسد، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے علم اور فضل کی وجہ سے، یا اس کے عہدے اور منصب کی وجہ سے، تو کہتے ہیں کہ اس کا نام لے کر اور اس کی نعمت کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ فلاں بندے کو آپ نے اتنا مال و دولت دی ہے، اس کے کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، مزید آپ اس میں برکت عطا کریں۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک تو حسد دل میں پیدا ہو رہا ہے، اور جب بندہ کوئی اس طرح کے اس بندے کا نام لے کر اور دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کے کاروبار تو بہت اچھا چل رہا ہے، آپ مزید اسے ترقی دیں، آپ نے اسے علم و فضل بہت عطا کیا ہے، آپ اس میں اور برکت دیں۔ جب بندہ چند دن اس طرح دعا کا اہتمام کرے گا تو پھر شیطان ہڑبڑا جائے گا، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو اس کے اندر حسد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ بندہ ہے کہ اب اس کے لیے دعائیں دے رہا ہے، اب فوراً یہ حسد کا مرض یہیں سے ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ تو جب بھی کسی بندے کے تعلق سے حسد پیدا ہو، فوراً اسی وقت دعا شروع کر دیں کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے، اللہ اس کے اولاد میں اور برکت دے، اللہ اس کے حسن جمال میں اور برکت دے، تو یوں یہ حسد وہی ختم ہو جائے۔ اسی طرح اس آیت سے یہ بھی سبق ملا کہ جو لوگ حسد کرتے ہیں وہ شرمندہ ہوتے ہیں، اور حسد ان کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کیا تو پھر کیا ہوا کہ مستقبل میں انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے بہت سے نصائح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others, and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.